عملیات کی جو وظائف، عملیات، تعویذات کی جو بنیادیں ہیں نا، یہ ان میں اہم بنیاد ہے، ان بنیادوں میں اہم بنیاد ہے اور اہم تر بنیاد ہے یکسوئی کیسے حاصل ہو۔ میں نے نا اس یکسوئی کا ایک رات طریقہ بتایا، ماچس کی ڈبیا۔ ایک بندے کو کہو کہ 100 ماچسیں تو نے، یاد ہے، 100 ماچسیں لے کے رکھ لے، روز ایک ماچس جلانی ہے، پر ماچس جلانے کے لیے پہلے ماچس کی دیا سلائی تیلی کو دیکھ اور ڈبیا کو دیکھ کہ دونوں پہ بارود لگا ہوا ہے، برننگ میٹیریل ہے، بارود لگا ہوا ہے، بس میں نے صرف ایسے رگڑ دینی ہے اور دونوں نے آگ لگ جانی ہے دونوں میں۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے ماچس کی ڈبیا اگر اس میں وہ گیلی ہو اور اس میں نمی ہو تو دونوں کو آگ نہیں لگے گی۔ توجہ جتنی زیادہ ہوگی اتنا وظیفہ طاقتور ہوگا اور بہت قوت اور اس میں طاقت ہوگی۔ ایک تو یہ ماچس کی ڈبیوں کا، 100 ڈبیوں کا اگر عمل آپ کر لیں، اس کا طریقہ پھر عرض کروں گا۔ 100 ڈبیاں، یہ 100 دن کا عمل ہے۔ ایک ڈبی اپنے پاس رکھیں اور ہر تیلی کو تصور کے ساتھ رگڑیں، یہ لفظ شرط ہے، تصور کے ساتھ رگڑیں، تصور کے ساتھ رگڑیں، اور اس تصور کے ساتھ کہ میں یہ چیز رگڑ رہا ہوں اور یہ چیز ہو گئی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ، میرا رب جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے بس وہ کن فیکون ہو جاتا ہے، اور میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے۔ کس کا محتاج نہیں؟ لفظ۔ ایک تو یہ میرا مشورہ ہے کہ یہ 100 ماچسوں والا عمل جو میں نے کئی لوگوں کو کروایا، عمومی نہیں کروایا، خصوصی کئی لوگوں کو، 100 ماچسوں والا عمل اگر آپ یہ کر لیں اہتمام سے، وقت نکال کے، جیسے باقاعدہ مصلی پہ بیٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، قبلہ رخ بیٹھتے ہیں، اندازہ ایسے ہے جیسے مثال دے رہا ہوں، یعنی ایسے نہیں کہ اب وضو ہر چیز کا اہتمام سے کر کے اور اس کو جلانا ہے اور توجہ لینی ہے تیلی سے، اور تصور یہ ہے کہ میری توجہ اگر ہوگی تو بس پھر ایک رگڑ سے دوسری رگڑ، ماچس کی تیلی میں ہوں اور میری توجہ ہے، اور بارود کائنات میں پھیلا ہوا لاہوتی، ملاکوتی، نورانی، روحانی نظام ہے جو ہے اور مجھے بس اس کی ضرورت ہے، جو ہے اور مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ زندگی میں یہ تجربات جو میں آپ کو منتقل کر رہا ہوں، یہ وہ ہیں جو بڑوں اور بزرگوں کے، اولیاء اور اہل اللہ کے ہیں، اور ان تجربات میں نچوڑ ہی نچوڑ ہے، جو چھوٹے چھوٹے راز ہیں، راز ہی راز ہیں، راز ہی راز ہیں۔ تو یہ ماچس کا کام کریں گے۔ اچھا، اب یکسوئی کا دوسرا عمل جو میں عرض کروں گا، ایک تو عمل ماچس والا، 100 ماچس، یکسوئی کا دوسرا عمل، یکسوئی پانے کے لیے سانس روکنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ یہ عمل سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا، سانس روک کے کریں، آپ نے سنا ہوگا۔ اچھا، اب آپ ایسا کریں، ابھی ہم اس کے ساتھ ساتھ مشق بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو نا اسم ذات میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں، سانس روک کے اسم ذات اللہ۔ اچھا، تصور کیا کرنا ہے؟ آپ تصور بھی سنیں۔ تصور یہ کرنا ہے اسم ذات میں سانس روک کر کہ میرا دل خالی ہے اور میں اللہ اللہ کہہ کے اس کو بھر رہا ہوں، اور تصور یہ ہو کہ میرے دل میں اللہ کا نور بھر رہا ہے، بس یہ سانس روک کے آنکھیں بند کر کے کریں۔
جتنا خالی پیٹ ہوں گے اتنا سانس زیادہ دیر رکے گا، یہ تجربہ بھی یاد رکھیے گا۔ جتنا بھرا پیٹ ہوگا اس سانس تھوڑی دیر، جسے دم کشی کہتے ہیں، تھوڑی دیر ہوگی۔ سانس روک روک کے پھر یکسوئی کو حاصل کرنے کے لیے نشست چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں یکسوئی حاصل کریں 100%، میں بعضوں کا سوچتا ہوں میرے اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہے، اللہ نے یکسوئی اتحیات کی اور نماز کے لیے کھڑا کیا ہے، رکوع کیا ہے، اور جب بیٹھنے کا وقت ہے اتحیات کی شکل میں بٹھایا ہے، آلتی پالتی کی شکل میں نہیں بٹھایا، اور ایسے بازو لے کے بیٹھتے، ٹانگیں ایسے کر کے بازو لے کے بیٹھتے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو نیند آ جا۔ نہیں، اللہ نے کیا کیا؟ اتحیات۔ نشست بھی یکسوئی کا ذریعہ ہوتی ہے، نشست، یہ نقطہ یاد رکھیے گا، بیٹھنے کا انداز۔ اب آپ اتحیات میں بیٹھے، میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے مجھے اتحیات میں بیٹھنے کی باقاعدہ مشق کروائی، مشق کروائی۔ آپ اتحیات میں بیٹھے، نیند نہیں آئی، 90%، 99% نیند نہیں آتی اتحیات میں بیٹھنے سے۔ اب تجربہ، آپ کہتے ہیں بیٹھیں بھی اپنی مرضی کی، سہولت کی، ٹیکیں لگائیں، بازو گھٹنوں کے کھل بل بازو کا کڑا لگائیں، حالانکہ کڑا تو روحانی لگانا تھا، ہم نے بازو کا لگایا، اور پھر لگانے کے بعد کہتے ہیں نیند بھی نہ آئے، یعنی نیند کی ساری شکلیں بنا کے کہتے ہیں نیند نہ آئے۔ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا میں نے، آپ نے۔ آج یکسوئی یہ قواعد عملیات ہیں، یہ عملیات کی بنیادیں ہیں، یہ وظائف کی بنیادیں ہیں، یہ چلوں کی بنیادیں ہیں۔ اتحیات کی شکل میں بیٹھا ہے، کوئی ٹیک نہیں ہے، اب آپ صرف آپ ابھی اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہیں، آپ محسوس کریں آپ کی یکسوئی ایک دم میں زندہ ہو گئی ہے، آپ خود یہی محسوس کر لیں۔ بیٹھے اتحیات میں بیٹھے، آپ کی یکسوئی ابھی سے، ہم 10:07 پہ بیٹھے ہیں میری گھڑی کے مطابق، سامنے جو لگی ہے اتحیات کی شکل میں، آپ یکسوئی میں آ جائیں گے۔ دیکھو غاروں میں کیوں بھیجتے تھے؟ ابھی میں مکلی میں ٹھٹھا میں گیا، وہاں کنویں ہیں، ہندی میں نا ایک لفظ ہے ہندوں میں باولی، باولی، باولی اس کنویں کو کہتے ہیں جس کے نیچے اتر کے پانی بھرا جاتا ہے۔ یہ ہمارے پورے برصغیر میں آج بھی باولیاں ہیں، سندھ میں ہیں جہاں ہندو ہیں، باولی اس کو کہتے تھے جہاں پانی بھرا جاتا تھا۔ پھر کیا ہوتا تھا، جو ویران کنویں ہو جاتے تھے ان کے اندر محرابیں ہوتی تھیں، کنووں کے اندر دائیں بائیں چاروں طرف، ان محرابوں میں یکسوئی کے لیے لوگ جاتے تھے اللہ اللہ کرنے، چلا کرنے، یا جنگلوں میں جاتے تھے، یا غاروں میں جاتے تھے، یا پہاڑوں میں جاتے تھے۔ اس کی زندہ مثال غار ہرا ہے۔ میرے حضور تھوڑا سا پانی لیتے تھے، تھوڑا سا کھانا لیتے تھے اور غار ہرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ سوچیں، نبوت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے اور ولایت کی ابتدا یکسوئی سے شروع ہوئی ہے۔ کل ایک صاحب نے اچھی بات کہی، مجھے بڑی اچھی لگی، کہا جو کھانے کا پرہیز نہیں کرتا وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ بڑی گہری بات، بڑی گہری بات۔ شکم فقیراں تغار خدا ہم چیز آیات، فنا در فنا، ہر چیز پہ فنائیاں پھیر دی، اور کہتے ہیں فنا بھی ہو جاؤں پھر وضو بھی رہ جائے۔
वजू भी रह जाए और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं, मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं, ठीक है। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चींटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे वो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दें या गीली रुई करके उसमें काली मिर्च पीस के कानों में डाल दें। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दें, कान के अंदर डाल दें यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए, और 5वां आंखें हैं। आंखें बंद हों, कान बंद हों, जुबान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। अच्छा, कितने गुर हो गए राज? अब 7वां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहां एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं। पहले आंखें बंद करी तो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा। दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके
صرف چند لمحوں کے لیے ہم سوچیں کیا ہمیں یکسوئی ملتی ہے؟ بس یہ سوچیں، یاد رکھیے گا، نقش تعویذ، نقش تعویذ، نقش تعویذ، یہ اس وقت نشانے پہ تیر ہوگا اور تیر پہ نشانہ ہوگا، اس وقت یہ ایک سیرے پہ خطا ہوگا جب ہماری توجہ اس میں شامل ہوگا۔ یہ میرا موتی یاد رکھیے گا، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی، ہماری توجہ اس میں شامل ہوگی۔ یہ کمال چیز ہے اور اس کا بہت زیادہ نتیجہ ہے، اس کا بہت زیادہ رزلٹ ہے۔